سلام دوستو، آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ ملک خضر حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو، لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسٹارٹڈ ہسٹری آف اسلام اس کے اوپر ایک ولاگ بنایا تھا، جس کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح اسلام کا چہرہ مسخ کر کے پوری دنیا کے سامنے پیش کیا گیا اور کس طرح انسانیت سے اسلام کو دور رکھنے کی پوری بھرپور کوششیں کی گئیں۔ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ انصاف ہے کہ چیزوں کو اور حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا رہا اور ہسٹری کے اندر۔ ظاہر ہے اس کے اوپر اور بھی بکس لکھی گئی ہیں اور ویڈیوز بھی بنی ہوں گی، جہاں تک میں نے پڑھی ہیں وہ تقریباً 1 ملین سے زیادہ نہیں ہے، وہ کم ہی ہوں گی، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر 1924 کے اندر اپریل 1924 تک جب خلافت قائم رہی، اس کے اور ایک مسلمان کے حقوق اسلامی ریاست کے اندر برابر ہوں گے، ان کے اندر کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کی جاتی۔ تو یہ اصول ہے اسلامی ریاست کے وجہات کو جو ہوا بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، ہر بندہ دینے والا ہوتا تھا، یعنی معاشی حالات ایسے زبردست قسم کے تھے اسلامی ریاست کے اندر۔ ایک کہیں کسی جھگی میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو روٹی نہیں مل رہی تو ڈائریکٹ خلیفہ جو ہے وہ اس کا رسپانسیبل ہے، وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ لیکن کیپٹلزم کے اندر آپ دیکھیں کہ کوئی رسپانسیبل نہیں بنتا کسی بھی چیز کا، چاہے کوئی بیمار ہے، چاہے کوئی ہاسپٹل میں مر جاتا ہے، چاہے کوئی بھوک سے مر جاتا ہے، چاہے خودکشی کر لیتا ہے، اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ پہلے پارٹ کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ دنیا کے اندر اسلام نے کس طرح لوگوں کی جان مال اور عزت کی حفاظت کی، اور کس طرح ایک شہری، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے عیسائی ہے، چاہے یہودی ہے، اس کی جو جان ہے اور مال ہے، اس کی عزت کس قدر احترام کے قابل ہے۔ تو اس کو ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا اور کس طرح پروٹیکشن کی تھی اسلامی ریاست کے اندر، خلافت عثمانیہ کے اندر، یا خلافت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسٹیٹ تھی اس میں مدینہ سے لے کر 1924 تک، تو اس کے اندر کس طرح ان کی حفاظت کی گئی۔ اور اس کے بعد جو نظام دنیا کے اندر وضع کیے گئے، جن کے اندر پہلے تو سوشلزم تھا، اب پھر کیپٹلزم شروع ہو گیا، اور سوشلزم ظاہر ہے کمیونزم ختم ہو گیا، رشیا جب سے کئی حصوں میں تقسیم ہوا، تو اس کے بعد پھر اس کی جگہ کیپٹلزم نے لے لی، اور سول پاور جو ہے وہ دنیا کے سامنے بن کر اس نے اپنا نظام کو پیش کیا۔ آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ وہ تو ہم ڈسکس کر لیا کہ تب انسانیت کو اسلام نے کیا دیا، اور اب پچھلے کچھ 100 سالوں سے، 200-300 سالوں سے کیپٹلزم نے انسانیت کو کیا دیا۔ تو سب سے پہلے آپ کو پتہ چل جائے گا اس کے نام سے کہ کیپٹلزم یعنی پیسہ، اور اس کے اندر جب نظام انٹروڈیوس کروایا گیا تو سب سے پہلے اس کی بنیاد جو سیکولرزم پہ رکھی گئی، کہ جس کو کرسچنز جو ہے مغرب جو ڈارک ایجز کہتے ہیں، اس کے اندر جب کرسچنز یا عیسائی آپس میں لڑے اور ان کے اندر جو 2 طبقے بن گئے، ایک کہتا تھا کہ گاڈ ہے اور ایک کہتا تھا گاڈ نہیں ہے، جب ان کے اندر 2 طبقے بن گئے تو ان کے درمیان لڑائیاں شروع ہوئیں، اور لڑائیاں شروع ہونے کے بعد جب ایک ٹیبل ٹاک پہ بیٹھے آ کے میگنا کارٹا کے اندر، تو انہوں نے یہ بیٹھ کے ڈسکس کیا کہ مذہب جو ہے وہ ایک شخص کا ذاتی مسئلہ ہے، اس کو ہم اسٹیٹ کے اندر نہیں لے کے آئیں گے، اور جو ہم نظام وضع کریں گے وہ ہم اپنی عقلوں سے وضع کریں گے، اور کسی گاڈ کو اس نظام کے اندر لے کر نہیں آئیں گے۔ تو یہ بنیاد تھی اس کی۔ پھر یہ ڈسکس ہوا کہ اگر ہم مذہب کو دنیا کے معاملات کے اندر نہیں لے کر آئیں گے تو ایک چیز ہے، اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے گا، کیونکہ پہلے تو فیصلہ حلال یا حرام کی بنیاد پر کیا جاتا تھا۔ تو اس وقت یہ ڈسکس کیا گیا کہ اب فیصلہ فائدے اور نقصان کی بنیاد پر کیا جائے گا کیپٹلزم کے اندر، یعنی جس کام میں فائدہ ہوگا وہ کر لیا جائے گا اور جس کام میں نقصان ہوگا اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ تو یوں کرائٹیرین آف ایکشن جو ہے وہ فائدہ اور نقصان بنا۔ یوں دوستو معیشت کو بنیاد بنا کر اس نظام کو آگے چلانے کی کوشش کی گئی۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی جو کیپٹلزم کا معاشی طریقہ کار اس کو ڈسکس کرتے ہیں، کس طرح دنیا کے معیشت کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا گیا، اور دیکھیے کہ آج غریب جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہو چکا ہے، اور امیر آدمی جو ہے امیر سے امیر تر ہو چکا ہے۔ پوری دنیا کی آدھی سے زیادہ اکانومی دنیا کے صرف 5 لوگوں کے ہاتھ میں ہے، 5 پرائیویٹ پرسنس کے ہاتھ میں ہے، کہ وہ پوری دنیا کے آدھی دنیا سے زیادہ ریسورسز پر انہوں نے قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ غریب جو ہے وہ روٹی جو کھانے کے لیے مجبور ہو چکا ہے، اور غربت دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، اور عمارت دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، اور درمیان کے اندر جو مڈل کلاس طبقہ ہے وہ ختم ہو گیا۔ کیپٹلزم کا طریقہ کار کیا ہے معیشت کا، کہ وہ ایک روٹی ہے، وہ اس کو 4 لوگوں کے درمیان رکھتا ہے، اور رول یہ طے کرتا ہے کہ سروائیول آف فٹسٹ۔ اب سروائیول آف فٹسٹ پہ جس کے ہاتھ جو آتا ہے وہ لے لے۔ اب وہ 4 لوگ جھپٹا ماریں گے اس روٹی کے اوپر، تو اس کو پکڑ کر جس کے ہاتھ جتنی آئے گی وہ لے جائے گا، وہ طاقتور جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ گین کر جائے گا، اور جو
کمزور آدمی ہے اس کے ہاتھ میں کم چیز آئے گی یا کسی کے ہاتھ میں آئے گی. تو یہ جو ہے وہ سروائیول آف فٹسٹ کے تحت جو ہے وہ اس معاشی نظام کی بنیاد رکھی گئی. پھر بینکنگ سسٹم کو متعارف کرایا گیا جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک بینک ہوتا ہے سینٹرل بینک اسٹیٹ کا, یا اس کے علاوہ پرائیویٹ بینک کی اجازت ہے. اسٹیٹ بینکس ہوتے ہیں, سرکار کے پرائیویٹ بینکس ہوتے ہیں, سرکار کے اپنے بینکس ہوتے ہیں, پرائیویٹ بینکس ہوتے ہیں جن کے اندر پیسہ جو ہے وہ رکھایا جاتا ہے. لوگ اپنا پیسہ وہاں جمع کراتے ہیں, کم سود پر جمع ہوتا ہے اور زیادہ سود پر آگے وہ بینک جو ہے وہ دیتا ہے لوگوں کو. سو اس ریشو سے بینک اپنے اس کے اندر سے منافع جو وہ کماتا ہے. اس کی پہلے ہم ایک ویڈیو بنا چکے ہیں جس کے اندر جو امریکن جو بینک کرپٹ ہوئے ہیں اس کے اندر آپ ڈسکرپشن میں جا کر دیکھ لیجیے گا. اس کے اندر ہم نے ویڈیو بنائی بینک کے کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. سو جو بینک ہوتا ہے اس کے اندر سارے کے سارے سرمایہ داروں کی جو دولت ہوتی ہے اس کے اندر آ کے اس کے اندر جمع کروا دی جاتی ہے. تو دولت کی جو سرکولیشن ہے معاشرے کے اندر وہ سرکولیشن جو ہو نہیں پاتی, جس کی وجہ سے پیسہ چند ہاتھوں کے اندر مرتکز ہو کر رہ جاتا ہے اور جس سے آگے نئی ایکٹیویٹی کوئی جنریٹ نہیں کی جاتی. کیا ہوتا ہے کہ اس سے غربت بڑھتی چلی جاتی ہے. جبکہ اسلام کا طریقہ کار کیا تھا, اسلام یہ انشور کرتا ہے کہ کوئی شخص اپنے پاس مال جمع کر کے نہیں رکھے گا, وہ اس کو یوٹیلائز کرے گا. اسی طرح زمینوں کا معاملہ ہے. جو اسلام ہے جو وہ مالکان ہے, زمین کے مالکان کو کہتا ہے کہ اپنی زمین کے اندر جو ہے وہ ہل چلاؤ اور اس کے اندر سے کھیتی باڑی کرو. لیکن اگر 3 سال تک کوئی شخص اس کے اندر کھیتی باڑی نہیں کرتا تو اسٹیٹ اس سے زمین لے کر ایسے لوگوں کو دے دیتی ہے جو اس کے اندر کھیتی باڑی کرتے ہیں. یوں پیسے کی سرکولیشن معاشرے کے اندر جب تیز ہوتی ہے اور جس سے جو معاشی تجارتی سرکل ہے وہ تیز ہوتا ہے, جس سے معاشرے کے اندر دولت اور زیادہ ہوتی ہے اور لوگوں کے ہاتھوں تک آسانی سے پہنچ جاتی ہے. تو کیپٹلزم نے اس کے اندر جو کیا کیا, بینکنگ سسٹم کے اندر پیسے کو مرتکز کر کے رکھ دیا. اور آپ یاد رکھیے کہ کیپٹلزم کے اندر جب آپ قرضہ لینے کے لیے جاتے ہیں بینک سے, تو بینک ان لوگوں کو قرضہ دیتا ہے جو آلریڈی امیر لوگ ہیں. یعنی ایک عام بندے کو, کمزور آدمی کو, غریب آدمی کو قرضہ نہیں دیا جائے گا, اس کو اوپر شرائط جو ہے وہ لا دی جاتی ہے. بہرحال مختصر یہ کہ جب قرضہ دیا جاتا ہے, جب کیپٹلسٹ کو دیا جاتا ہے, تو اس میں یہ بات رکھی جاتی ہے کہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کی بنیاد پر, کہ جب ہم کسی مثال کے طور پر ایک جگ کے اندر ہم نے پانی ڈالا ہے تو اس جگ کے اندر اور پانی ڈالیں گے تو اس سے جو نیچے قطرے گریں گے وہ لوگوں کے کام آئیں گے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے. اس ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کے تحت جو ہے وہ آگے قرضے کی پالیسی اور لوگوں کو, سرمایہ داروں کو قرضہ دیا جاتا ہے. وہ اس کے بعد اس کی کیا حالات ہوتے ہیں, وہ ڈیفالٹ کس طرح کرتے ہیں, وہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے. بہرحال اس میں بہت زیادہ ایک پورا ولاگ بن سکتا ہے اس بات کے اوپر, لیکن ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. سود کو شامل کر دیا گیا. سود سے ہمیشہ اکانومی تباہ ہوئی ہے, لوگوں کا معیار زندگی تباہ ہوا ہے جہاں پہ سود کے کاروبار کیے جاتے ہیں, یا سود جہاں پر جو اسٹیٹ سود رائج کرتی ہے. اور اس بات کو مغرب نے اب ریئلائز کرنا شروع کر دیا اور کئی ملکوں نے اپنے بینکوں کے اندر سود کو 0% کر دیا ہے. اس کے بعد سیاسی حالات دنیا کے کیا ہوئے. دنیا کے اندر سیاست کو جس طرح دیکھا گیا, اوبویسلی سرمایہ دارانہ نظام ہے تو سرمایہ دار لوگ ہی حکومت میں آئیں گے. تو اس سے کیا ہوگا کہ کیپٹلسٹ جو ہے وہ جب سوچتا ہے کہ ہم نے حکومت کو کیسے چلانا ہے, تو وہ حکومت کو بھی ایک کاروبار سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں الیکشن کے اوپر اگر خرچ کرتا ہوں کچھ ملین روپیز تو اس سے ڈبل مجھے کمائی آنی چاہیے. وہ کوئی انسانی خدمت کے لیے نہیں خرچتا کہ وہاں پہ وہ لوگوں کی جا خدمت کرے گا یا ان کی جو روٹی روزی کا بندوبست کرے گا, ہرگز نہیں. وہاں بالکل یہ نہیں سوچا جاتا. اور اس کی پولیٹکس کی بنیاد بھی وہ کیپٹل ہی ہوتا ہے اور سیاست ہی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ایسے لوگ جو ہیں وہ اوپر حکمران بن جاتے ہیں. جو تاجر لوگ ہوتے ہیں یا امیر لوگ ہوتے ہیں جو کاروبار کرتے ہیں, اور وہ اس قسم کے قوانین بناتے ہیں جو قوانین صرف تاجروں کو. اور میں نے اس پہ پہلے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا رکھی ہے جس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ انسان اگر قانون سازی کرے گا تو اس کے اندر اس کے لیے کیا پرابلمز آتے ہیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا, اس کو سنیے گا. تو کس طرح جب انسان قانون بناتا ہے تو اپنی مرضی کے قوانین بناتا ہے. ظاہر ہے کیپٹلسٹ گیا ہے, ایک تاجر گیا ہے وہ قانون بنانے کے لیے, تو ایسے قانون بنائے گا جو اس کو فائدہ دیں گے. اور میں نے جس طرح بتایا کہ اس کے نتیجے میں ایسے نااہل قسم کے لوگ جو ہیں جو کہ
ملک کو بھی کاروبار کی طرح چلاتے ہیں، حالانکہ ملک ویلفیئر اسٹیٹ کی طرح چلتا ہے، جس کے اندر نو پروفٹ نو لاس کی بنیاد پر کہ آپ نے غریب کی خدمت کرنی ہے، غریب کو میڈیکل پہنچانا ہے، ہر انسان تک میڈیکل پہنچانا ہے، اس کی ایجوکیشن دینی ہے، اس کی روٹی روزی پوری کرنی ہے اور بے روزگاری ختم کرنی ہے. لیکن کیپٹلزم جو ہے وہ اس کا کوئی حل نہیں دیتا. تو اس کے بعد تعلیم کا کیپٹلزم نے کیا حل کیا؟ تعلیم کو بنیاد بنا دیا گیا پیسہ کمانے کی، حالانکہ تعلیم انسان کے اندر انسانیت پیدا کرتی ہے، اس کے اخلاق کو بلند کرتی ہے، اس کے اندر انسانی معیار جو ہے بلند ہوتے ہیں، وہ پازیٹیو سوچتا ہے ہر چیز کے بارے میں. لیکن تعلیمی میدان کے اندر کیپٹلزم نے تعلیم کو ایک بزنس بنا دیا، اور صرف یہ زیادہ سے زیادہ ایک اسٹوڈنٹ کے مائنڈ کے اندر ڈالا جاتا ہے کہ تم نے پیسہ کیسے کمانا ہے اس کے اندر سے، کیونکہ اس کے اندر معاشرے کی خدمت تو ہے نہیں، تو وہ پیسہ کیسے بنانا ہے. تیسری صورت کیا کہ جغرافیائی تقسیم جو تھی دنیا کی وہ کیسے کی گئی. دنیا کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں، چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم کر دیا گیا. ہر شخص کو، یعنی ہر قوم کو ان کا ایک جھنڈا دے دیا گیا، ایک ان کے ایک ان کا تشخص بنا دیا گیا، ان کا پاسپورٹ الگ بنا دیا گیا، ان کو ایک الگ قومیت کا نام دے دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ آپس میں ایک دوسرے سے برسر پیکار ہو گئے. اس کی مثال بہت بڑی زبردست ہے کہ مسلمان جو 1924 سے پہلے پوری دنیا میں ایک ملک میں رہا کرتے تھے، یعنی اگر ایک شخص کو حج کرنا ہے تو ہندوستان سے نکل کر مکہ تک اپنے بائک پر، اپنی کار پر، اپنی بس پر، شپ پر، اونٹ پر، گھوڑے پر اس نے سفر کرنا ہے، اس نے جا کے وہاں پہ حج کرنا ہے، تو اسے کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن اب جب تک ویزا نہیں لگتا یا پاسپورٹ نہیں بنتا، ایک مسلمان حج کرنے نہیں جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب کو سعودین بنا دیا گیا، عرب کے کئی ٹکڑے کر دیے گئے، ان کے اندر وہ جو یونائٹڈ عرب ایمریٹس، ان کی کتنی اسٹیٹس بنا دی گئی ہیں، وہ سارے مسلمان. پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، لبنان، ایران، عراق، اس طرح مسلمانوں کے تقریباً 60 کے قریب ممالک بنا دیے گئے، اور وہ تقسیم کرو اور حکومت کرو والی بات. اس سے کیا ہوا کہ ہر جو ملک ہے وہ اپنی الگ سے جنگی تیاری شروع کرنے لگ گیا. اس کو ہر دوسرے ملک سے خطرہ ہے، اس کے اپنے پاس اس کا اپنا ایک جھنڈا ہے، اس کا اپنا ایک تشخص ہے، جبکہ وہ سارے کے سارے 1924 سے پہلے ایک مسلمان تھے، اور ان کے اندر کوئی لڑائی نہیں تھی. ان کا دشمن ایک تھا، ان کا دوست ایک تھا، لیکن بڑی ہی اس کو مطلب ایک پوری پلاننگ کر کے اس کو، جس کی میرا انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ولاگ آئے گا اس کے اوپر، کس طرح مسلمانوں کو پلاننگ کر کے پوری دنیا کے اندر 60 سے زیادہ ٹکڑوں کے اندر تقسیم کر دیا گیا، جو کہ ایک بہت بڑی سازش تھی. اب معاشرتی طور پر حالات یہ دیکھ لیں کہ معاشرے کے اندر جو ایک معاشرے کی بنیاد کیا ہے، وہ مرد اور عورت کا تعلق ہے. جس معاشرے کے اندر مرد اور عورت کا تعلق کرپٹ نہیں ہوگا، وہ معاشرے کے اندر خاندانی نظام بہت مضبوط ہوگا. لیکن جس معاشرے کے اندر مرد اور عورت کا تعلق کرپٹ ہو جائے گا، اس کا سارا خاندانی نظام تباہ ہو جائے گا. بالکل اسی طرح مغرب کے اندر سنگل مدر کانسیپٹ دیا گیا، جس کے اندر جناب ماں ہے بیچاری اکیلی اپنے بچوں کو پال رہی ہے، باپ اس کا پتنی اس کو چھوڑ کر چلا گیا، وہ بغیر شادی کے بچے پیدا کرنے، تو وہ پورے کا پورا معاشرتی نظام کرپٹ ہو کر رہ گیا. تو اس کو بہرحال اس کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ اسلام کیا کرتا ہے، اس کو انشور کرتا ہے کہ شادیاں کر کے جو ہے وہ معاشرے کے اندر جو ہے اس کو خاندانی نظام کو ترتیب کیا جائے، جس کو اب تباہ کرنے کی پوری انڈو پاک کے اندر، بنگلہ دیش وغیرہ کے اندر، افغانستان کے اندر، یہاں پہ ایک خاندانی نظام ہے جس کو تباہ کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. وہ آپ کو پتہ آج کل نئے نعرے لگ رہے ہیں، LGBT اور اس طرح کے عجیب قسم کے نعرے. اس طرح 1924 کے بعد یا اس سے پہلے جو سٹارٹ کر دیا گیا، انسانیت کو تباہ کرنے کی پوری کوشش کی گئی. اور آج حالات دیکھ لیں کہ انسان جو ہے اس کا خون کتنا سستا ہو چکا ہے. ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا جو اس نظام جو کیپٹلزم ہے، یہ کمیونزم ہے، اس کے نتیجے میں اس کے آؤٹ کمز ہیں، اس کے نتائج ہیں جو آج انسانیت بھگت رہی ہے. مسلمانوں کی تاریخ کو مسخ کر کے پیش کیا گیا، اسلام کو کوئی ظالم اور جابر قسم کا مذہب بنا کر پیش کیا گیا، تاکہ انسان جو ہے وہ اس اسلام سے دور رہ سکے. تو دیکھیے کہ لوگ جب اسلام کو پڑھتے ہیں، ایون وہ نیگیٹو بھی پڑھتے ہیں، تو ان کے دل پر اثر ہوتا ہے اور وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، کیونکہ اسلام اترا ہی انسانوں کی بھلائی کے لیے، اور وہ ہے اس کی طرف سے جس نے انسان کو پیدا کیا. انہوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں کے جو ساری کی ساری تاریخ ہے اس کو مسخ کر دیا، اور بتایا کہ مسلمان کتنے جاہل لوگ تھے. لیکن انہیں اس بات کا ادراک ہے اچھی طرح کہ جو ہمارے پہلے قرون اولیٰ کے سائنسدان یا طب کے ماہر تھے، ابن سینا، اور اس کو لاطینی نام رکھ دیا اس کا ایویسینا، تاکہ
وہ پہچانے نہ جا سکے وہ مسلمان ہیں۔ جغرافیہ کے بہت بڑے ماہر تھے الخوارزمی، ان کا نام جو ہے رکھ دیا گیا الاگریتھمی۔ اسی طرح ابو القاسم ظواہری کو ابو القیزز قرار دیا گیا، اور اس طرح جابر بن حیان کو جیبر قرار دیا گیا، اور ابو النصر فارابی کو الفارابیوس قرار دیا گیا، اور یوں مسلمان جو سائنسدان ہیں ان کے ناموں کو چینج کر دیا گیا تاکہ وہ ان کی پہچان نہ ہو سکے کہ وہ مسلمان ہیں، اور کہ وہ یہی سمجھے کہ لوگ مغرب کے ہیں۔ تو یہ ایک وار تھا بہت بڑا سخت قسم کا، اور مسلمانوں کی ہسٹری کو تباہ کر دیا گیا، ان کی بکس کو جو بہترین بکس تھیں ان کو ساتھ لے لیا، اور مسلمانوں کی ہسٹری کی پنجابی میں کہتے ہیں پھٹی پوچھ کے رکھ دی، کہ شاید اس سے پہلے دنیا کے اندر کوئی ایسی اسٹیٹ یا مسلمان پائے نہیں جاتے تھے جنہوں نے دنیا کو کوئی اچھی چیز دی ہو۔ پہلے ہارٹ کے آپریشن مسلمانوں نے کیے، آنکھوں کا آپریشن مسلمانوں نے کیا، کیمرہ مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ فرسٹ 100 سائنسدان مسلمان ہیں، لیکن ان کا تاریخ میں آپ کو کہیں ذکر نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ان کے نام لاطینی کے اندر رکھ دیے، جو ہمیں لگتے ہی نہیں کہ وہ شاید مسلمان تھے۔ تو یہ وہ ہسٹری ہے مسلمانوں کی جس کو ہمیشہ مسخ کر کے پیش کیا جاتا رہا تاکہ لوگ اسلام سے دور رہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان اور خالق کے درمیان، جو کریٹر ہے اس دنیا کا، اور اس کے درمیان سے یہ سارے کے سارے جو ہرڈلز ان کو ہٹا دیا جائے تو ساری کی ساری دنیا ودن 2 اور 3 ڈیز یا 1-2 مہینے کے اندر مسلمان ہو جائے، اور وہ اس نظام کو واپس لے کے آئے جو نظام انسانیت کے لیے خیر ہے، جو ہر انسان کی جان مال اور عزت کی حفاظت کرتا ہے، جو رسپانسیبل اگر میرے گھر کے سامنے اگر کوئی سڑک ٹوٹی ہوئی ہے تو اس کی رسپانسیبلٹی بھی ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے اوپر ہوتی ہے، لیکن یہاں تو شاید ایس ٹی او بھی اس رسپانسیبلٹی کو لینے سے انکار کرتا ہے کہ میرا کوئی کام نہیں۔ آپ جائیں ایکسین کے پاس، ایکسین کہتا آپ جو سی ای او کے پاس جائیں، یعنی سول انجینئر صاحب کے پاس ہیں، وہ کہتا ہے اوپر جائیں، وہ کہتا ہے اسمبلی کے پاس جائیں۔ یہاں تو یہاں کوئی بھی کسی کی سننے والا نہیں ہے۔ کیپٹلزم کے اندر ہر بندے کو اپنی پڑی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ کیپٹلزم کا کام ہرگز لوگوں کی خدمت نہیں ہے۔ اس کا کام کیا ہے کہ اس نے پیسہ لوگوں سے، عوام سے، پبلک سے پیسہ کھینچنا کیسے ہے، ان سے نکلوانا کیسے ہے، اور سارے کا سارا زور اسی پر ہے۔ جبکہ جب اسلام ہے وہ صرف یہ گائیڈ کرتا ہے کہ آپ نے لوگوں پر پیسہ خرچ کیسے کرنا ہے، غربت کیسے ختم ہوگی، آپ کس طرح لوگوں کے میڈیکل کا خیال کر سکتے ہیں، کیسے لوگوں کی خوراک کا خیال کر سکتے ہیں، کیسے لوگوں کی ایجوکیشن کا خیال کر سکتے ہیں، کیسے ان کی جان مال اور عزت کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ دوستو، اسلام کی ہسٹری کو ڈسٹارٹڈ کر دیا گیا، اس کو مسخ کر کے پیش کیا گیا تاکہ لوگ اسلام سے دور بھاگیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کیپٹلسٹ کو اس سے نقصان ہوتا ہے، اور لوگوں کی اجارہ داری ختم ہوتی ہے اور اسلام کی اجارہ داری قائم ہوتی ہے۔ لوگ جو ہیں وہ انسانوں کی غلامی سے نکل کر اپنے خالق کی، اپنے کریٹر کی غلامی کے اندر چلے جاتے ہیں، اور یہ بات کبھی بھی شیطان اور کیپٹلسٹ کو اور کمیونسٹ کو کبھی یہ قابل قبول نہیں رہی۔ تو آج میں اپنے اس ولاگ کو یہاں پر کنکلوڈ کرتا ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کا دوست، آپ کا عثمان علی خضر دوبارہ حاضر ہوگا۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا، اپنے ارد گرد اپنے رشتہ داروں کا، ماموں کا خیال رکھیے۔ پھر کسی نئی ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔